کہ جب باب شفاعت کھول دیا جائے تو اللہ کے یہ نیک بندے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں، یا اللہ اے پروردگار عالم، ربنا اخواننا کانوا یصلون معنا ویحجون معنا ویصومون معنا فادخلتهم النار۔ مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی وہ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، وہاں کے امام کے پیچھے نماز شروع، حدیث کے الفاظ کیا ہے کہ میرے پروردگار عالم یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ کسی بد عقیدوں کے پیچھے نماز نہیں بلکہ ہمارے پیچھے نماز پڑھتے تھے، کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ حج کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اے مولا تو نے انہیں جہنم میں ڈال دیا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا کہ میرے غلام، اے میرے برگزیدہ بندو، اذهبوا واخرجوا، جاؤ جہنم میں جاؤ، جن جن کے چہرے کو تم پہچانتے ہو ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں لاؤ۔ یہ شان ہے اللہ کے اولیاء، یہ شان ہے اللہ کے برگزیدہ بندوں کی۔ میری نصیحت یاد رکھنا، دنیا کی ہر شے چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، تجارت چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، ملازمت چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، رشتہ دار چھوٹتے ہیں چھوٹ جائے، دنیا کی ہر شے چھوڑ دینا، لیکن اولیاء اللہ کا ادب اور ان سے محبت کرنے والا عقیدہ مر جانا مگر کبھی نہ چھوڑے۔ یہ شان ہے اللہ کے برگزیدہ بندوں کی، یہ شان ہے اشرف العلماء کی۔ میں نے کہا ہے کہ اشرف العلماء اللہ کے ولی ہیں، الحمدللہ، تو اس کی بھی دلیل سنیں۔ سنیں گے بھائی آپ لوگ؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے نا کون کون نہیں سننا چاہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار ہوشیار، اللہ کے ولی کو، ولیوں کو نہ کسی کا خوف ہے نہ کسی چیز کا غم۔ تو یہ جو خوف ہے اور یہ جو غم، خوف جو ہوتا ہے انسان کو اپنی جان کا، اور غم جو ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں کی جان کا غم ہوتا ہے۔ اپنی جان کا انسان کو خوف اور اپنے دوستوں، یاروں، رشتہ داروں کی جان کا غم ہوتا ہے۔ اب میں ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ اللہ کے ولیوں کو نہ اپنی جان کا خوف، نہ اپنے یاروں کی جان کا خوف، اور آسان کر دوں کہ اللہ کے ولیوں کو یعنی اشرف العلماء کو نہ اپنی جان کا خوف ہے نہ اپنے مریدوں کی جان کا خوف ہے، کیونکہ آپ خود بھی جنت میں جائیں گے، اپنے ساتھ اپنے مریدوں کو بھی جنت میں لے گے۔ جب اس آیت کی آپ تفسیر میں اتریں گے تو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ اشرف العلماء بھی اللہ کے ولی ہیں اور اشرف الاولیاء بھی اللہ کے ولی ہیں۔ جب اشرف الاولیاء راج محل کی سرزمین پہ قدم رکھتے ہیں تو ایک کافر جلال اشرف الاولیاء کو دیکھ کر اس کے زبان پر یہ ورد طاری ہو جاتا ہے، وہ کلمہ طیبہ پڑھنے لگ جاتا ہے جلال اشرف الاولیاء کو دیکھ کر۔ اور جب اشرف العلماء حامہ شریف کی سرزمین پہ قدم رکھتے ہیں، انجان لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے اور ان تمام کے زبانوں پہ اللہ کا ورد شروع ہو جاتا ہے، وہ کہنے لگ جاتے ہیں واللہ واللہ ھذا شیخ الکبیر۔ تو جس کو دیکھ کر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے، جس کو دیکھ کر اللہ کی قسم زبان پہ جاری ہو جائے، جس کا چہرہ دیکھ کر خدا یاد آ جائے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں۔ یہ شان ہے اشرف العلماء کی، یہ مقام ہے اشرف العلماء کی۔ یہ کسی کتابوں میں پائے جانے والے لقب کا نام نہیں۔ کتاب کھولا
نام اچھا لگا تو رکھ لیا پیار سے ہم اشرف العلماء۔ اشرف العلماء کسی تھانے دار کا نام نہیں، کسی پولیس والے کا نام نہیں، کسی نیتا کا نام نہیں، بلکہ اشرف العلماء تو ایک روحانی سلطان کا نام ہے۔ جہانگیر سنگھانی کی کرامت کا نام اشرف العلماء، واجہ اجمیری کی حمایت کا نام اشرف العلماء، محبوب الہی کی عنایت کا نام اشرف العلماء، علاؤلت پنڈوی کے دبدبے کا نام اشرف العلماء، سبحان اللہ سبحان سراج عین ہند کے فضل و کرم کا نام اشرف العلماء، بغداد کی تمناؤں کا نام اشرف العلماء، اجمیر کی فضاؤں کا نام اشرف العلماء، حسن اور حسین کے امانت کے محافظ کا نام اشرف العلماء، سبحان اللہ، حق سبحان اللہ سبحان پاکیزگی کی دلیل کا نام اشرف العلماء، اہل سنت والجماعت کے وقار کا نام اشرف العلماء، سنیت کی پہچان کا نام اشرف العلماء، ہم سب کی جان کا نام اشرف العلماء، ہم سب کو جنت میں لے جانے والے کا نام اشرف العلماء، ہم عاشقان اشرف العلماء ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہتے ہیں کہ احمد حق نما دیا، اشرف باخدا دیا، مجھ کو میرے کریم نے پیر بہت بڑا دیا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔